السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے ہماری امام مہدی سیریز کی آخری قسط۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم ہستی کی زندگی کے آخری لمحوں کی، جن کے ظہور سے امت مسلمہ میں عدل، امن اور حق کا پرچم بلند ہوا۔ ہم دیکھیں گے کہ امام مہدی کے وفات کے بعد دنیا کا کیا حال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار اس وقت کیسا رہا، اور قرب قیامت کی وہ نشانیاں جو ایک ایک کر کے ظاہر ہوئے اور آخر کار دنیا کے انجام تک لے گئی۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرنے والا کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کریں۔ امام مہدی کا دور انصاف اور امن کا دور تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ 7 سال، کچھ روایت میں 9 یا 19 سال تک حکومت کرے گی۔ ان کے زمانے میں زمین اپنے تمام برکتیں اگل دے گی، آسمان سے بارش برکت کے ساتھ برسے گی، اور مال اس قدر تقسیم ہوگا کہ کوئی لینے والا نہ ملے گا۔ لیکن ہر دور کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ وقت قریب آتا ہے جب امام مہدی کو احساس ہوتا ہے کہ ان کا مشن مکمل ہونے کو ہے۔ بیت المقدس میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، دجال کا فتنہ ختم ہو چکا ہے، اور دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ایمان اور عدل کا چرچا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی کی وفات بیت المقدس میں ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں موجود ہوں گے۔ آپ کے وفات کا وقت قریب آتا ہے تو امت کے بڑے بڑے لوگ، علماء اور مومنین آپ کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ سب کے دلوں پر بوجھ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے اور زبانوں پر دعائی ہے۔ امام مہدی اپنے آخری خطبے میں امت کو وصیت کرتے ہیں: اللہ سے ڈرتے رہنا، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور تفرقے سے بچنا۔ یہ دین تمہاری امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آپ کا جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پوری امت پر خاموشی اور غم طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رہنما جو امت کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آیا تھا، اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ امام مہدی کے بعد قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کا زمانہ بھی امن و عدل کا زمانہ ہے۔ آپ صلیب کو توڑتے ہیں، خنزیر کو قتل کرتے ہیں، جزیہ ختم کرتے ہیں، اور زمین پر اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ یہ دور 40 سال تک رہتا ہے، جسے کہ بعض روایات میں آتا ہے دنیا میں کوئی جنگ نہیں رہتی، درندے بھی انسانوں کے ساتھ امن سے رہتے ہیں۔ اتنی خوشحالی ہوتی کہ زمین اپنے تمام خزانے ظاہر کر دیتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، وہ نیک نسل جس نے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہونے لگتی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت پورا ہوتا ہے، آپ بھی وفات پا جاتے ہیں۔ آپ کو مدینہ منورہ میں دفن کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ اس کے بعد زمین پر نیک انسان باقی رہ جاتا ہے جو اسلام پر مضبوطی سے قائم ہے، لیکن آہستہ آہستہ نئی نسل پیدا ہوتی ہے جو اپنے بزرگوں کی ایمانداری اور عبادت کے روش کو بولنے لگتی ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب شر اور فتنہ دوبارہ پھیلنے لگتا ہے۔ لوگ مال و دولت، دنیا اور عیش و عشرت میں کھو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب زمین پر صرف سب سے بدترین لوگ باقی رہ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کے حدیث کے مطابق اس وقت اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گی جو ہر مومن کی روح قبض کر لے گی، یہاں تک کہ زمین پر ایک بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ جب زمین ایمان سے خالی ہو جاتی ہے تو سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک آگ کا فتنہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ آگ یمن سے نکلتی ہے اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک دیتی ہے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سور پھونکا جائے۔ پہلی بار کے سور سے سب لوگ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں
اور دوسری بار کے سور سے قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قیامت اچانک آ جائے گی اور وہ اچانک تمہیں آ لے گی۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، امام مہدی کے زندگی اور وفات کا یہ سفر ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ حق غالب آتا ہے، لیکن ایمان کو قائم رکھنا ہر دور میں محنت مانگتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس زمانے میں ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ ایمان کی حفاظت آج بھی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ہمیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائیے اور دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔